أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. تم ان کو دیکھ لیتے تو خیال کرتے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے تھے. ہم ان کو دائیں بائیں کروٹیں دلواتے رہے تھے اور ان کا کتا غار کے دہانے پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا. اگر تم انہیں جھانک کر دیکھتے تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے اور تم پر ان کے منظر سے دہشت طاری ہوتی. یہ سورہ کہف کی 18 نمبر کی آیت ہے. اصحاب کہف کا قصہ بیان ہو رہا ہے. ان حضرات کی جو کرامتیں تھیں اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی خاطر جو کام کیے تھے اس کا تذکرہ چل رہا ہے کہ جب وہ غار میں پناہ لیے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے انتظامات ان کے لیے کیے تھے کہ ان کو کروٹیں دلاتے رہے اور ان کے اوپر سورج کی تپش اور کرنیں براہ راست نہیں پڑ رہی تھی اور کئی ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی. اور ان کے کتے کا تذکرہ بھی یہاں پر آیا کہ ان کا کتا غار کے دہانے پر دہلیز پر اپنے ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا. کتے کے متعلق شریعت محمدیہ میں جو حکم ہے اس میں تو ایک تو یہ ہے کہ صحیح حدیث سے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس گھر میں کتا یا تصویر ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. جس گھر میں کتا یا تصویر ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. صحیح بخاری ہی کی ایک حدیث جس کو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سوائے اس کتے کے جو شکاری ہو، شکاری کتے شکار کے لیے استعمال کیے جاتے تھے، ٹرین کرتے ان کو اور ٹرین کرنے کے بعد شکار کو لانے کے لیے وہ کتے کو استعمال کیا جاتا. شکاری کتا اور محافظ کتا. محافظ کتے سے مراد جانوروں اور مویشیوں کی کو جو پالتے ہیں ان کی حفاظت کے لیے جو کتے پالتے تھے وہ کتا. یہ دو استثنائی صورتیں بتائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. دو کے علاوہ اگر کوئی کتا پالے گا تو ہر روز اس کے ثواب میں سے 2 خیرات کم ہو جائیں گے. یعنی شکاری کتا اور جانوروں کا محافظ کتا. ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی ایک استثنائی صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جو کھیتی باڑی کی حفاظت کے لیے بھی جو کتے پالے جاتے ہیں، میاں شکاری کتا اور جانوروں کی حفاظت کے لیے محافظ کتا اور کھیتی کرنے والوں کے لیے جو کتا پالا جاتا ہے، یہ استثنائی صورتیں ہیں کتا پالنے کے لیے. اس کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں ہے کہ جس کے تعلق سے جیسا کہ حدیث میں کہہ دیا گیا ہے کہ اگر کوئی گھر میں اپنے کتا یا تصویر رکھے گا ان صورتوں کے علاوہ تو اس کے پاس رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے. یہ امت محمدیہ کی بات ہے. ہر شریعت میں اصول الگ الگ ہوتے تھے. ہو سکتا ہے کہ اس شریعت میں جس شریعت میں اصحاب کہف آئے تھے 20ویں شریعت تھی وہ، تو اس میں کتا پالنے کی اجازت بھی ہو، لیکن وہاں پر بھی اگر دیکھا گیا تو حفاظتی کتا تھا. وہ کھیتی باڑی کرنے والے حضرات تھے، ان کے پاس بھی مویشی اور جانور رہا کرتے تھے اور دیگر چیزوں کی حفاظت کے لیے شاید انہوں نے وہ کتے کو پالا تھا. بہرحال یہاں پر کتے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے جو کیا ہے اس سے ایک حکمت یہ بھی ظاہر ہوتی ہے کہ اس کتے نے جن حضرات کا ساتھ دیا تھا
وہ ساتھ نکل کر آیا تھا ان کے ساتھ، وہ حضرات کیسے بڑے پائے کے لوگ تھے۔ جیسا کہ قرآن میں بار بار یہ بات بتائی جاتی ہے کہ اچھوں کی اور سچوں کی صحبت اختیار کرو، نیکوں کی صحبت اختیار کرو، کونوا مع الصالحین، کونوا مع الصالحین۔ یعنی صحبت جو ہوتی ہے وہ بہت اہم رول ادا کرتی ہے، ماحول جسے کہا جاتا ہے۔ اگر صحبت اور ماحول خراب ہو انسان کا تو اچھا آدمی بھی بگڑ جاتا ہے۔ اس لیے صحبت کو اچھی رکھنے کے لیے کہا گیا ہے دوستی اچھے لوگوں سے کرنا، صحبت اچھے لوگوں کی اختیار کرنا، اچھے ماحول میں رہنا بسنا۔ اس وجہ سے یہ یہاں پر یہ بات بتائی گئی ہے کہ وہ کتا تھا لیکن وہ صحبت انہوں نے اس نے جو اختیار کی تھی وہ حضرات کی، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کا کیسا مقام بلند کر دیا۔ حضرت ابن عطیہ ایک بزرگ کا قول نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس نے اللہ کے ولیوں کی صحبت اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن میں کر دیا۔ اسی طریقے سے حضرت امام قرطبی بھی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اولیاء اور صلحاء کی صحبت انسان کو کیسا اوپر کر دیتی ہے، بڑھا دیتی ہے، اس کے درجات بلند مقام کر دیتی ہے۔ تو ایک کتے کا مقام اتنا بلند ہو گیا کہ وہ اولیاء کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا قرآن میں۔ تو اگر کوئی مومن بندہ، موحد بندہ اللہ کے ولیوں کا ساتھ رہتا ہے اور صالحین کے ساتھ رہتا ہے، ان کی صحبت اختیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے مقام کو کس حد بلند فرمائیں گے۔ یہ بات سمجھانے کے لیے ہے کہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے انسان کو۔ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ مال سے جانچا جاتا ہے لوگوں کو، جس کے پاس مال ہے وہ اچھا سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ غلط معیار ہے۔ اسلام میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ مال کا آنا اور جانا کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ جس کے پاس مال نہیں ہے اس کو ناکام سمجھا جاتا ہے، بیوقوف کہا جاتا ہے۔ جو لوگوں کو بیوقوف نہیں بناتا تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ تو بیوقوف ہے، اس سے دور ہٹ جاؤ، جبکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جو انسان نیک ہے، جو لوگوں کو دھوکے نہیں دیتا، جھوٹ نہیں کہتا، وہ بیوقوف نہیں ہے، بلکہ وہ تو عقلمند ترین انسان ہے دنیا کا کہ اس نے نیک کام کو اختیار کیا اور اپنی آخرت سنوار رہا ہے۔ وہ اس کے ساتھ رہنا، کیونکہ نیکوں کے ساتھ اگر رہیں گے تو ان کی نیکیوں کا جو ہے اس کا حصہ اس کو ملے گا، اس کی وجہ سے، ان کی صحبت کی وجہ سے، ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے وہ بھی نیک ہوگا، اس میں بھی اچھائیاں پیدا ہوں گی۔ جیسا کہ ایک حدیث میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر تشریف لا رہے تھے کہ ایک شخص آیا اور آ کر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھ کر اس سے دریافت کیا، کیوں، کیا تم نے قیامت کے لیے بہت زیادہ تیاری کر رکھی ہے کہ قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ تو وہ اپنے آپ میں کچھ شرمندہ ہوا اور پھر کہا کہ ایسا تو نہیں ہے یا رسول اللہ، میرے پاس کوئی ایسی خاص نمازیں، روزے اور صدقات وغیرہ کا ذخیرہ نہیں ہے، لیکن میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر واقعی تم جو کہہ رہے ہو وہ سچ ہے تو پھر انسان جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کا ساتھ رہے گا۔ یعنی یہ بات طے ہے کہ انسان جن لوگوں کے ساتھ گزر بسر کرتا ہے، جن کے ساتھ رہتا ہے، جس ماحول میں رہتا ہے، جن لوگوں کو پسند کرتا ہے، انہی لوگوں کے درمیان رہتے رہتے اس کو موت آئے گی اور پھر اس کا حشر بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اچھے نیک لوگوں کے ساتھ رہے گا تو موت کا وقت تو مقرر نہیں، ویسے ہی حالات میں اس کی جو ہے موت آئے گی انہی لوگوں کے ساتھ، ویسے ہی ماحول میں، اور پھر حشر بھی اس کا جو ہے جب مرے گا جس حالت میں تو اٹھایا بھی جائے گا اسی حالت میں۔ اس لیے اچھا ماحول اختیار کرنا، اچھی صحبت اختیار کرنا، برے کاموں سے، برے لوگوں سے بچتے رہنا۔ خدا نخواستہ اگر کوئی ایسا کام کرتے کرتے موت آ گئی تو پھر حشر بھی وہی ہوگا، یہ سمجھ لینا چاہیے۔ تو اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص کے سوال کے جواب میں یہ فرمایا کہ اگر واقعی میں تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو یہ سمجھو کہ جس سے تم محبت کرتے ہو اس کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا، تم اس کے ساتھ ہوں گے۔ تو اس میں جو محبت کی بات جو کہی گئی ہے وہ صرف زبانی محبت نہیں ہے،
کوئی یہ نہ سمجھے کہ زبان سے صرف جو ہے اظہار کر دے گا تو یہ چل جائے گا، عملی طور پر بھی اس کو جو ہے کر کے دکھانا ہوگا۔ محبت کا ثبوت عملی طور پر دینا ہوگا۔ زبان سے جمع خرچ نہیں چلنے والا ہے، یہ تو دنیا میں بھی نہیں چلتا، تو پھر اللہ کے پاس کہاں سے چلے گا یہ معاملہ؟ کہ دل کی گہرائیوں سے جو ہے وہ چیز کو چاہنا تو کہا جاتا ہے کہ محبت ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود سورہ آل عمران میں جو ہے محبت کرنے والوں کے لیے ایک کسوٹی پیش کی ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، فرمایا کہہ دیجئے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، تو پھر چاہیے کہ وہ اس کا عملی ثبوت دے۔ اس کا عملی ثبوت یہ ہے کہ تم میری اطاعت کر لو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہی اسی وجہ سے تھا کہ آپ کو رول ماڈل بنایا جائے اور آپ کی اتباع اور اطاعت کی جائے۔ جو اللہ کے محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ نے نمونے کے طور پر بھیجا ان کو کہ وہ جیسا کام کریں گے تم ان کو دیکھ کر ہو بہو ویسا ہی کام کرنے کی کوشش کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ سے محبت کا اگر کوئی دعوے دار ہے تو اس کو کہہ دیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع لازمی ہے۔ اتباع کے بغیر اگر کوئی محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو یہ دعویٰ کھوکھلا ہے اور جھوٹا دعویٰ ہے، کیونکہ اللہ سے محبت اگر کوئی کر رہا ہے تو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو پسند فرمائیں گے تو پھر ساری نعمتیں اس کو دی جائیں گی۔ تو اس کی کسوٹی یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا اس میں کہ یہ کرنا ہوگا تمہیں اگر محبت کا دعویٰ ہے۔ دنیا میں بھی اگر کوئی جو ہے یہ کہتا ہے کہ مجھے کسی سے محبت ہے، جیسا کوئی کہتا ہے میرے ماں باپ سے میں محبت کرتا ہوں، میں اپنی بیوی سے محبت کرتا ہوں، اور وہ کہنے کے بعد ان کے بڑے بڑے کام تو چھوڑ دیں، چھوٹی چھوٹی خواہشات کا بھی اگر خیال نہیں رکھتا، ان کی بات نہیں مانتا، تو کیا سمجھا جائے گا کہ یہ جھوٹ کہہ رہا ہے، یہ محبت کا جو دعویٰ کر رہا ہے یہ جھوٹا ہے اپنے دعوے میں۔ کیونکہ اگر سچا ہوتا تو پھر محبوب کی اداؤں کو پسند کرتا، ان کے طریقوں کو پسند کرتا اور اس کو اختیار کرتا۔ ایسا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا اچھے نیک لوگوں سے محبت کا اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کو ان کی کاموں کو اختیار کرنا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اختیار کرنا چاہیے۔ کوئی اگر سنتوں سے محبت نہیں کرتا، طریقوں کو چھوڑ دیتا ہے اور صرف خالی خالی دعوے کرتا ہے تو پھر یہ دعویٰ چلنے والا نہیں ہے۔ محبت کا جو دعویٰ ہے اس کے کچھ اصول ہیں، اصول یہی ہے کہ اتباع، جس سے بھی محبت کا دعویٰ ہے اس کی اتباع، اس کے طریقے کو اختیار کرنا، اس کا لحاظ کرنا، اس کی خواہشات کو پورا کرنا، اس کے کاموں کو پورا کرنا، یہ ہے محبت۔ تو لوگ آج کل یہ سمجھتے ہیں کہ بس محبت کا دعویٰ کر لو چل جائے گا، یہ نہیں چلنے والا ہے، یہ سمجھ لینا چاہیے۔ تو اس آیت میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو کوئی جس کا ساتھ رہے گا، جس کی صحبت اختیار کرے گا تو اس کا فائدہ اس کو ہوگا یقیناً، جیسا کہ کتے کو بھی فائدہ ہوا کہ اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا۔ اور پھر آیت کے آخری حصے میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو رحمت نازل فرمائی تھی اور جو ان کے لیے جو انتظامات کیے تھے ان کی نجات کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے، اس میں ایک کام یہ بھی تھا کہ ان کے چہروں پر اللہ تعالیٰ نے وہ جلال اور روب ڈال دیا تھا کہ کوئی ان کے قریب نہیں پھٹک سکتا، کوئی ان کو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں جھانک کر دیکھتے تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے۔ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، لیکن بتایا جا رہا ہے لوگوں کو کہ اگر کوئی ان کی طرف دیکھتا بھی تو جرأت نہیں کرتا کہ ان کے قریب جانے کی۔ یہ روب اللہ تعالیٰ نے، یہ ہیبت ان کے چہروں پر طاری کر دی تھی ان کی حفاظت کی خاطر۔ یہ بھی ایک ان کے لیے کرامت تھی، جیسا کہ دیگر کرامتوں کا اظہار ہوا کہ یہ کرامتیں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر رکھی تھی، ظاہر فرمائی تھی۔ اس میں سے ایک کرامت یہ بھی تھی کہ ان کے چہروں پر روب طاری کر دیا تھا، جلال طاری کر دیا تھا، جس کی وجہ سے لوگ ان کے قریب نہیں جاتے تھے۔ وہ اس طرح سو رہے تھے اور ساتھ ہی کروٹیں بدلتے رہتے تھے کہ اگر اتفاق سے کوئی شخص انہیں دیکھ لیتا تو یہی خیال کرتا کہ یہ بس لیٹے ہوئے ہیں اور جاگ رہے ہیں،
اور ان کا کتا بھی غار کے دہانے پر بیٹھا ہوا تھا۔ اگر اس تاریخ غار میں کوئی شخص جھانک کر دیکھ لیتا تو یہ منظر ایسا دہشت ناک تھا کہ دیکھنے والا الٹے پاؤں بھاگ جاتا۔ وہ اندیشہ محسوس کرتا کہ معلوم نہیں یہ کون لوگ ہیں جو اس تاریخ غار میں چھپ گئے ہیں اور ان کے ارادے کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دہشت ناک صورت اس لیے پیدا کر دی تھی کہ کوئی شخص ان کے قریب بھی نہ جانے پائے، اس کی جرت نہ کرے، وہ بالکل محفوظ رہے۔ ان کی حفاظت کا یہ غیر معمولی سامان اللہ تعالیٰ نے کیا تھا، اور کتے کو انہوں نے اس ویرانے میں اپنی حفاظت کے لیے ساتھ رکھا تھا۔ یہ سارے انتظامات اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیے تھے۔ ایک واقعہ جو ابن حاتم نے بیان کیا ہے، ابن حاتم کی سند سے حضرت عبداللہ ابن عباس سے نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک جہاد کے سلسلے میں ہم حضرت امیر معاویہ کے ساتھ جا رہے تھے، جو اہل روم کے ساتھ جہاد ہو رہی تھی، تو ہمارا گزر اس غار پر سے ہوا جس غار کا تذکرہ کیا گیا تھا۔ تو جب حضرت امیر معاویہ نے وہ غار کے اندر جا کر اس کی تحقیق کرنے کے تعلق سے ارادہ کیا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اس سے منع کیا اور روکا، اور یہ آیت پڑھ کر سنائی، لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، کہ اس آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے بہت بڑی ہستی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرمایا ہے کہ اگر تم ان کی طرف دیکھتے تو الٹے پاؤں بھاگ پڑے ہوتے، تو لہٰذا آپ کو بھی اندر نہیں جانا چاہیے، اس کی تحقیق کے لیے اپنا وقت نہیں لگانا چاہیے۔ حضرت امیر معاویہ نے ان کا مشورہ قبول نہیں کیا، یہ سوچ کر کہ اس میں جو بات کہی گئی ہے وہ شاید عام لوگوں کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز تو یہ ہے کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب اصحاب کہف زندہ تھے اس غار میں، اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے روب کا تذکرہ کیا۔ اب وہ حالات نہیں ہیں، کافی عرصہ گزر چکا ہے، لہذا انہوں نے اپنے کچھ لوگوں کو اس کے اندر، غار کے اندر بھیجا معلومات حاصل کرنے کے لیے۔ تو لوگ جب اندر گئے تو وہاں سے اللہ تعالیٰ نے ایک گرم بھاپ ایسی بھیجی کہ وہ کچھ دیکھ نہیں سکی اندر کیا ہے، لہٰذا وہاں پر وہ غار میں ان کو کچھ دکھائی نہیں دیا، جس غار کے تعلق سے یہ بتایا جاتا ہے کہ وہی غار تھا جس میں اصحاب کہف نے پناہ لی تھی۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کے کرامتوں کا اظہار فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کے لیے کیسے کیسے انتظامات کیے تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں، اپنے ولیوں کی حفاظت کس طریقے سے کرتا ہے اور ان کو تکالیف سے کس طریقے سے نجات دیتا ہے، اس میں انہی کا تذکرہ ہے۔ آگے کی آیتوں میں بھی ابھی انہی کی بات چل رہی ہے، انشاءاللہ مزید اس پر گفتگو ہوگی۔ اب اگلے ہفتے چونکہ عید الاضحیٰ ہے، اس لیے پیر سے لے کر چہارشنبے تک 3 دن درس موقوف رہے گا، پھر جمعرات سے انشاءاللہ پھر سے شروع کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔